مغرب اور عشاء کے درمیان 11 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھ لیا کریں، پورا ہفتہ رزق ختم نہیں ہوگا، اور آپ کو وہ وظیفہ بھی بتائیں گے جس کے کرنے سے ہر قسم کی پریشانی دور ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں اس وظیفہ کو اللہ والوں نے آزمایا ہے۔ اصل وظیفے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ سے اپنا تعلق قائم کرنا اور اللہ سے مانگنا۔ تو مختلف طریقے ہوتے ہیں، مختلف وظیفے ہوتے ہیں، جو بھی بتایا جائے اس کے اوپر آپ مکمل یقین رکھ کر وہ وظیفہ کریں تو انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت ضرور مدد فرمائے گا۔ یہ وظیفہ بہت ہی آسان ہے، آپ اس کو توجہ سے سنیے۔ جو اس معاملے میں پریشان ہو، روزی کے معاملے میں، اس وظیفہ کو کرنا شروع کر دے، انشاءاللہ تعالی اللہ اپنی رحمت سے حلال پاکیزہ اور کشادہ روزی عطا فرمائیں گے۔ یہ وظیفہ اپنے زندگی کا معمول بنانا ہے اور ہر ہفتے میں ایک دن کرنا ہے۔ جمعہ کا مبارک دن مغرب اور عشاء کے درمیان اس وظیفہ کو کر لینا ہے۔ آسان ہے وظیفہ، پورے دھیان سے توجہ سے سنیں۔ اول آ کر ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور اس کے بعد 11 مرتبہ سورہ فاتحہ آمین تک پڑھنی ہے، اور اس کے بعد سورہ کوثر 11 مرتبہ پڑھنی ہے۔ جب آپ وظیفہ شروع کریں گے تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ یہ دونوں آپ نے شروع میں پڑھ لینی ہے۔ ہر دفعہ سورہ فاتحہ کے ساتھ اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ابتدا میں پڑھ لیجئے۔ تو 11 دفعہ سورہ فاتحہ اور 11 دفعہ سورہ کوثر اور 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ ہر جمعہ کو مغرب اور عشاء کے درمیان یہ عمل کر لیجئے۔ مسجد میں بیٹھ کر بھی آپ کر سکتے ہیں، گھر میں بھی کر سکتے ہیں۔ وظیفے کے دوران آپ نے کسی سے گفتگو نہیں کرنی، باوضو یہ وظیفہ کریں۔ مرد حضرات بھی کر سکتے ہیں، اور میری محترم مائیں، بہنیں، بیٹیاں بھی یہ وظیفہ کر سکتی ہیں۔ یہ وظیفہ آپ نے پوری زندگی کا معمول بنانا ہے۔ ہر جمعہ یہ وظیفہ کر لیا کریں، انشاءاللہ ایک جمعہ سے لے کر آئندہ دوسرے جمعہ تک اللہ آپ کو حلال اور کشادہ رزق عطا فرمائیں گے۔ دوسرے جمعے کو جب کریں گے تو پھر اگلے جمعے تک اللہ اپنی رحمت سے رزق کے دروازے کھول دیں گے۔ اسی طرح اپنی زندگی کا اسے معمول بنا لیجئے۔ اللہ کی طرف سے حلال اور پاکیزہ رزق کی آپ کے گھر میں موسلا دھار بارش ہو جائے گی۔ اپنے اعمال پر توجہ دیجئے، حقوق العباد لازمی پورے کیجئے، اور حقوق اللہ کا بھی خیال رکھیے، کیونکہ اللہ کبھی حقوق کے تلف کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ قیامت کے دن اللہ اپنے حقوق تو معاف فرما دے گا، مگر حقوق العباد یعنی اللہ کی مخلوق کے حقوق جو آپ نے ادا نہیں کیے ہوں گے ان کو معاف نہیں فرمائے گا۔ ان پر آپ کو سزا دی جائے گی، اور آپ کی نیکیوں سے ان حقوق کو ادا کیا جائے گا۔ ہر قسم کی پریشانی سے نجات کے لیے ناظرین دوسرا وظیفہ یوں ہے کہ روزانہ عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد وہیں جائے نماز پر بیٹھ کر اول 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور پھر اللہ پاک کا اسم مبارک یا رحمان یا رحمان 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور آخر میں 3 مرتبہ پھر درود شریف پڑھنا ہے۔ اس عمل کے دوران آپ کی جو بھی پریشانی یا حاجت یا ضرورت ہے اس کو ذہن میں رکھنا ہے۔ اس عمل کے بعد اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں اور اللہ پر یقین رکھتے ہوئے دعا مانگنی ہے۔ یہ عمل روز کرنا ہے اور ہر روز یقین کے ساتھ دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی، آپ کو اپنا مقصد ملے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ ناظرین کمنٹ میں اللہ کے 99 ناموں میں سے جو بھی آپ کو آتا ہو وہ لکھ دیں۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔